اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، ہم سورۃ النمل کی آیت نمبر 45 سے آنورڈ اپنے سبق کا آغاز کریں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل کیا، جس نے ہمیں یہ وسائل اور یہ سہولتیں اور بے شمار نعمتیں عطا کی، جس نے ہمیں ان لوگوں میں شامل کیا کہ اس کے کلام کو، اس کے دین کو، اس کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کی ذریعت اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ خاص کر آخرت کی کامیابی اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کل کی مجلس میں ہم نے جو آیات پڑھی تھی، آیت نمبر 32 سے 44 تک، وہ ایک دفعہ دہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 32 سے آنورڈ، یہ ملکہ سبا یا بلقیس کا واقعہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہی چل رہا تھا۔ تو آیت نمبر 32 سے آنورڈ ہے، اس نے کہا اے میرے سردارو، تم میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، کیونکہ میں کسی امر کا قطعی فیصلہ جب تک تمہاری موجودگی اور رائے نہ ہو نہیں کیا کرتی۔ ان سب نے جواب دیا کہ ہم طاقت اور قوت والے، سخت لڑنے بھڑنے والے ہیں۔ آگے آپ کو اختیار ہے، آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ ہمیں آپ کیا حکم فرماتی ہیں۔ اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں گھستے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ میں انہیں ایک ہدیہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھ لوں گی کہ قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ پس جب قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا کیا تم مال سے میری مدد کر دینا چاہتے ہو؟ مجھے تو میرے رب نے اس سے بہتر دے رکھا ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، پس تم ہی اپنے تحفے سے خوش رہو۔ جا ان کی طرف واپس لوٹ جا، ہم ان کے مقابلہ پر وہ لشکر لائیں گے جن کے سامنے پڑنے کی ان میں طاقت نہیں، اور ہم انہیں ذلیل و پست کر کے وہاں سے باہر نکال کریں گے۔ آپ نے فرمایا اے سردارو، تم میں سے کوئی ہے جو ان کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے ہی اس کا تخت مجھے لا دے؟ ایک قوی ہیکل جن نے کہنے لگا کہ آپ اپنی اس مجلس سے اٹھیں، اس سے پہل میں اسے آپ کے پاس لا دیتا ہوں، یقین مانیے میں اس پر قادر ہوں اور میں امانت دار بھی ہوں۔ جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا کہ آپ پلک چھپکائیں، اس سے بھی پہلے میں اسے آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں۔ جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو فرمانے لگے یہی میرے رب کا فضل ہے، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری گزرا۔ شکر گزار اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزاری کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے پرواہ اور بزرگ، غنی اور کریم ہے۔ حکم دیا کہ اس تخت میں کچھ پھیر بدل ڈالو، کچھ رد و بدل کر ڈالو، تاکہ معلوم ہو جائے کہ وہ راہ پا لیتی ہے یا اس میں سے نہیں ہوتی جو راہ پاتے ہیں۔ پھر جب وہ آ گئی تو اس سے کہا
تو اس سے کہا گیا کہ کیا ایسا ہی تیرا بھی تخت ہے؟ اس نے جواب دیا کہ گویا یہ وہی ہے، ہمیں اس سے پہلے ہی علم دیا گیا تھا اور ہم مسلمان تھے۔ اسے انہوں نے روک رکھا تھا جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتی تھی، یقیناً وہ کافر لوگوں میں سے تھی۔ اس سے کہا گیا کہ محل میں چلی چلو، جسے دیکھ کر یہ سمجھ کر کہ حوض ہے، اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دیں، فرمایا یہ تو شیشے سے منڈی ہوئی عمارت ہے۔ کہنے لگی میرے پروردگار، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مطیع اور فرما بردار بنتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہم نے جو پڑھا، یقیناً اس میں بہت ساری نصیحتیں ہیں، اور بڑی نصیحت ہمارے پاس جو ہمیں اس سے ملتی ہے وہ شکر گزاری کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی بھی بڑی سی بڑی نعمت دے، یا جتنی بھی چھوٹی سے چھوٹی اللہ تعالیٰ کی عنایات اور نعمتیں ہوں، ظاہری طور پر ہمیں وہ بڑی اور چھوٹی لگتی ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے ایک بڑا فضل و کرم اور بڑا انعام ہے، ہمارے لیے بڑی نعمت ہے۔ تو لہذا ہر بڑی اور چھوٹی نظر آنے والی جو نعمت ہے اللہ کی، اس کا شکر ادا کرنا، اور اس کا شکر جو ہے وہ تو اس کی بندگی اور اس کی اطاعت کر کے عطا کیا جاتا ہے، وہ تو صرف الفاظ نہیں ہے۔ تو پریکٹیکلی وہ شکر ادا کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت توفیق دے، جس کا تذکرہ ہم نے بعد میں کیا بھی تھا کل۔ بڑھتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 45۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بھیجا الی سمود کی طرف۔ آج کے سبق میں آج ہم انشاءاللہ قوم سمود یا حضرت صالح علیہ السلام کا جو پہلے واقعہ ہم پڑھ چکے، اور اس کے علاوہ حضرت لوط علیہ السلام کا قوم لوط، یہ بھی واقعہ تفصیل سے ہم ابھی پچھلی ہی سورہ مبارکہ میں مکمل سے ہم نے پڑھا، دوبارہ اس کی طرف دوبارہ اشارہ ہے، صرف ایک کا مختصر سا پوائنٹ جو ہے وہ اس میں اضافی ہے جس کو ہم دیکھیں گے، اور یہ بھی ہمیں دوبارہ سے یاد دہانی اسی لیے کرائی جا رہی کہ پچھلی قوموں کی طرف دیکھتے جاؤ، اپنے ماضی کو دیکھ کر اپنے مستقبل کو سنوارو، تاکہ اپنے ماضی کو دیکھ کر اپنے حال کو سنوارو، تاکہ تمہارا مستقبل جو ہے وہ محفوظ ہو۔ بہرحال وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ سَمُودَ، اور بلا شبہ ہم نے بھیجا یقیناً سمود کی طرف، اخاہم صالحاً، ان کے بھائی صالح کو علیہ السلام، ان اعبدوا اللہ، کہ تم سب عبادت کرو۔ سر صالح نے قوم سمود سے کہا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو۔ فَإِذَا هُمْ، تو اچانک وہ فریقانی، وہ دو گروہوں میں، یختصمون، جھگڑ رہے تھے۔ اچانک وہ دو گروہوں میں جھگڑ رہے تھے جب حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو توحید کا درس دیا، توحید کی دعوت دی، تو ان میں سے کچھ نے تو قبول کر لیا، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ اس کی مخالفت میں لگ گئے۔ تو لہٰذا یہ دو گروہ جو بنے، ایک مومنین کا، دوسرا کافرین کا، وہ دونوں گروہ جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے مخالفت کرنے لگے، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑنے لگے، یا ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے، کہ ایک گروہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہم حق پر ہیں، دوسرا گروہ جو ہے وہ بھی کہتا ہے کہ ہم ہی حق پر ہیں، اور یہ اختلاف ان کا مطلب بڑھتا چلا گیا۔ قال یا قومی، تو کہا اے میری قوم، حضرت صالح نے کہا اے میری قوم، لما تستعجلون بالسیئہ، کس لیے تم جلدی طلب کرتے ہو برائی کو، قبل الحسنہ، بھلائی سے پہلے، یعنی بھلائی نصیحت کو قبول کرنے کی بجائے تم برائی کو یا عذاب کو کیوں طلب کرتے ہو، یا عذاب کی خواہش کیوں کرتے ہو؟ وہ عذاب کا مطالبہ بھی کرتے تھے کہ کوئی عذاب نہیں ہے، اگر تو سچا ہے تو جو عذاب ہے وہ لے آ۔ تو اس طرح سے کہ تمہیں چاہیے تو کہ تم تو نصیحت کی بات کرو، نصیحت کو پکڑو، لیکن تم نصیحت کو چھوڑ کر نصیحت کو حاصل کرنے کی بجائے تم برائی کا مطالبہ کیوں کرتے ہو، اس میں جلدی کیوں مچاتے ہو؟ لولا تستغفرون، کیوں نہیں تم مغفرت طلب کرتے اللہ سے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یا تم سے رحم کیے جاؤ، تم سب رحم کیا جاؤ۔
کہ تم اللہ سے مغفرت طلب کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. یہ نہ ہو کہ یہ تمہاری اس ہٹ درمی کی طرح وجہ سے تمہارا عذاب ہو جائے، اور آخرت کا عذاب جو ہے وہ تو قائم ہونے ہی والا ہے. تو لہذا تمہیں چاہیے کہ تم اللہ سے رحم کی امید رکھتے ہوئے اس سے مغفرت طلب کرو. قالو، تو ان سب نے کہا، طیرنا بکا و بمن معکا، ہم نے منحوس پایا ہے تجھ کو اور ان کو جو تیرے ساتھ ہیں. یعنی حضرت صالح سے کہا اس قوم نے کہ ہم تو تجھے اور تیرے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں. قال طائرکم، تو اس نے کہا، حضرت صالح نے کہا، طائرکم، تمہاری نحوست جو ہے، عند اللہ، وہ تو اللہ ہی کے پاس ہے. تمہاری نحوست یا جس وجہ سے تم ہمیں منحوس کہتے ہو، یہ سارا معاملہ جو ہے، اگر تمہارے پاس کوئی کمی بیشی ہوتی ہے یا تمہیں کوئی آزمائش پہنچتی ہے، تو یہ سارے معاملے تو اللہ ہی کی طرف سے ہیں. بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم لوگ تو آزمائے جا رہے ہو. یہ جو ظاہری جو تمہارے پاس جو سکلز تمہیں اللہ نے دی ہیں، اور تمہارے پاس جو مال و دولت ہے، اور تمہارا یہ جو مطلب تو یہ جو قوم ہے، یہ ساری یہ تو در حقیقت آزمائش ہے. تم آزمائے جا رہے ہو، تو تم سارا کچھ وسائل ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے تمہیں نصیحت بھی دی، اور اس نصیحت کو تم ٹھکراتے ہو. در حقیقت یہ تمہاری آزمائش ہے. قوم سمود کا ہمیں پتا ہے کہ وہ بڑی طاقتور قوم تھی. پہاڑوں اور چٹانوں کو تراش کر اس کے اندر بڑے بڑے محلات تعمیر کرنا، یہ ان کا وتیرہ تھا، یہ ان کا مطلب ایکسٹرا آرڈنری اسکل تھی. اس کے علاوہ مطلب فساد اور قتل و غارت گری، اس طرح کے معاملات میں بھی وہ پیش تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت بھی دے رکھی، وسائل بھی دے رکھے. تو یہ سارا کچھ تو حضرت صالح نے کہا یہ تو تمہارے اوپر آزمائش ہے کہ تم کس طرح سے شکر ادا کرتے ہو، یا کس طرح سے بندگی کرتے ہو، یا اس کا انکار کرتے ہو. وَقَانَ فِي وَقَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَحْتٍ، اور تھے شہر میں 9 اشخاص، 9 بندے تھے شہر میں. یفسدون فی الارض، جو وہ زمین میں فساد کرتے تھے. جو نو نو گنڈے قسم کے بندے تھے جو زمین میں فساد کرتے رہتے تھے. ولا تصلحون، اور نہیں وہ اصلاح کرتے تھے. یعنی دنگا فساد کرنے والے اور امن و امان کو ہمیشہ سٹیک پر رکھنے والے 3 لوگ تھے، سوری 9 لوگ تھے، 9 بندے تھے. ان کے بارے میں قال تقاسموا، ان سب نے کہا تم آپس میں قسم کھاؤ، باللہ، اللہ کی، لنبیتنہ، کہ ضرور بالضرور رات کو ہم حملہ کریں گے اس پر، یعنی حضرت صالح علیہ السلام پر، وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں پر. ثم لنقولن، پھر ضرور ہم کہیں گے، لولی اس کے وارثوں سے، ما شہیدنا، نہیں تھے ہم موجود، مہلی کا، ہلاکت کے وقت، اہلی ہی، اس کے گھر والوں کی، اس کی اور اس کے گھر والوں کی ہلاکت کے وقت وہاں پر ہم موجود نہیں تھے. وَإِنَّ لَصَادِقُونَ، اور ہم یقیناً سچ بولنے والے ہیں. 9 بندے تھے جو فساد مچاتے تھے اور صلح کی طرف نہیں آتے تھے. ان 9 بندوں نے کہا ہم آپس میں قسم کھاتے ہیں کہ ضرور ہم صالح کو، حضرت صالح کو اور اس کے گھر والوں کو قتل کر ڈالیں گے، حملہ کر کے رات کو حملہ کریں گے ان کے اوپر اور ان کو قتل کر ڈالیں گے. اور بعد میں ان کے گھر والوں سے یا ان سے وارثوں سے ہم کہیں گے کہ ہم تو قتل کے وقت وہاں پر موجود ہی نہیں تھے اور ہم سچ بول رہے ہیں. یہ معاملہ اس وقت انہوں نے کیا جب حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، جس کا تذکرہ ہم نے پچھلے اس واقعے میں تفصیل سے آیا تھا قرآن کی آیات میں بھی. تو جب اونٹنی کو انہوں نے قتل کر ڈالا، تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا ان کو کہ عنقریب 3 دن کا ان کو دیا، 3 دن کے اندر یا عنقریب اب تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا. تو یہ جو 9 بندے تھے، انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم یہ اللہ کا عذاب، یہ جو کہہ رہا ہے 3 دن، تو عذاب تو پتہ نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا، لیکن یہ 3 دن پورے ہونے سے پہلے ہی ہم اسے صالح علیہ السلام کو قتل کر دیں گے اور اس کے گھر والوں کو بھی. تو یہ ان کا پلان ہے. اسی طرح سے پلان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کیا گیا تھا. جیسے جب مکہ کے جو قبیلے تھے، وہ سارے قبیلے مل کر ایک ایک بندہ جو ہے انہوں نے اس طرح سے کوشش کی تھی، لیکن اللہ کی تدبیر جو ہے اس کے آگے انسان کے تدبیر یقیناً بہت ہی حقیر اور بے بس ہے. بہرحال یہ 9 لوگوں نے مشورہ کیا آپس میں، اور پھر فیصلہ کیا کہ ہم سارے مل کر
ان کو حضرت صالح کو اور ان کے خاندان کو، ان کے گھر والوں کو ہلاک کر دیتے ہیں، اور بعد میں ہم ان سے کہیں گے کہ ہم تو قتل کے وقت وہاں پر موجود نہیں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ یہ کب یہ واقعہ ہوا، تو ہم تو اس سے بالکل لا تعلق ہیں اور ہم سچ بول رہے ہیں۔ وما کرو، یہی ایک اضافی نقطہ ہے جو اس واقعے میں ہمیں ہمیں ملتا ہے، باقی وہی واقعہ ہے جو ہم پہلے کئی دفعہ مطلب یاد دہانی کے طور پر آ چکا ہے۔ وما کرو، اور ان سب نے چال چلی، مکرن ایک چال، اور ان سب نے ایک چال چلنے کی گھڑی یا ترتیب دی، وہ مکرنا مکرن، اور ہم نے بھی ایک چال یا ایک تدبیر جو ہے اس کی ترکیب کی۔ یہ ہم نے کون ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ ان سب نے بھی ایک چال چلی اور ایک تدبیر اللہ تعالیٰ نے بھی کی۔ مکر جو ہے اس سے پہلے بھی لفظ یوز ہوا تھا، ایک تو اردو کا مکر ہے جس کو دھوکہ اور فریب کہتے ہیں، اس کے علاوہ مکر کا ایک یہ ہے خفیہ تدبیر، جیسا کہ یہاں پر ایک اس کا ترجمہ بھی کیا گیا ہے کہ خفیہ تدبیر، اسٹریٹجی جو اپناتے ہیں، اسٹریٹجی ڈیولپ کرنا اپنے کسی مشن کو اکمپلش کرنے کے لیے یا اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے، جنگی حکمت عملی جو ہے وہ بھی کوئی طریقہ کار وضع کرنا کہ اس طرح سے کریں گے اور اس طرح سے حملہ کریں گے اور اس طرح سے اس کو ریٹیلیٹ کریں گے، تو یہ تدبیر کرنا یا مطلب اسٹریٹجی طے کرنا جس جس کو چھپا کر رکھا جاتا ہے، نہ صرف دشمن سے بلکہ اپنے بہت سارے لوگوں سے بھی، کہ یہ بہت ہی سینسیٹیو ایشو ہے اور یہ چین آف ایکشن جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہماری اس اکمپلشمنٹ کے لیے، تو لہٰذا اس کو مخفی بھی رکھا جاتا ہے پھر۔ تو اس اعتبار سے عربی کا ورڈ جو ہے مکر، وہ نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے، پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے، اور اسٹریٹجی حکمت عملی طے کرنے کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی استعمال کیا یہ ورڈ بھارت۔ ان سب نے بھی ایک اسٹریٹجی بنائی یا ایک چال چلی، اور اسی طرح سے اللہ کی بھی ایک اسٹریٹجی یا اللہ کی بھی ایک تدبیر تھی، وہم لا یشعرون، اور اس سے اس کا وہ شعور نہیں رکھتے تھے، اللہ کی اسٹریٹجی کا وہ تو شعور نہیں رکھتے تھے، ان کو یہ گمان بھی نہیں تھا کہ اللہ کی تدبیر کیا ہے یا اللہ کس طرح سے تدبیر کرتا ہے۔ فنظر، تو پھر اللہ کی تدبیر کارآمد ہوئی، یا اللہ کی تدبیر جو ہے وہی ہونا تھا، لہذا ویسا ہی ہوا۔ فنظر، تو پھر آپ دیکھیں، کئی فقان عاقبت مکرہم، کہ کیسا ہوا انجام ہو ان کی چال کا، کہ ان کی چال جو ہے وہ چلنے سے پہلے ہی ان کو ہلاک کر دیا گیا یا ان کے اوپر عذاب آ گیا۔ انا دمرنا انا دمرناہم، بے شک ہم نے ہلاک کر دیا انہیں، وقومہم اجمعین، اور ان کی قوم کو سب کے سب، بے شک ہم نے انہیں اور ان کی ساری قوم کو ایک ہی دفعہ میں ہلاک کر دیا، ان کو نیست و نابود کر دیا۔ فَتِلْكَ بُيُوتِهِمْ، تو یہ ان کے گھر، خاویتاً خالی، ویران گرا ہوا، تو ان کے گھر ہیں یہ ویران خالی پڑے ہوئے، بما ظالموا، اس وجہ سے جو انہوں نے ظلم کیا، یہ ان کے گھر جو ہیں یہ آج بھی خالی پڑے ہوئے ہیں، اس وجہ سے یہ ان کے ساتھ ہوا کہ انہوں نے ظلم کیا۔ آج بھی وہ گھر جو ہیں، اس وقت جب یہ آیات نازل ہوئی تو اس وقت بھی اس سے پہلے ذکر ہوا تھا، تبوک کے سفر کی طرف جب گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے کچھ مقامات کا وزٹ بھی کیا تھا۔ بہرحال آج بھی یہ جو ہے آثار قدیمہ کے طور پر کہہ لیں، یا آج بھی یہ گھر جو ہے یہ ہماری نصیحت کے لیے وہاں پر موجود ہیں۔ وہاں پر آج تو ہمیں جانے کی بھی ضرورت نہیں، اگر ہم تھوڑا سا گوگل سرفنگ کریں یا گوگل ارتھ کے اوپر ہم تھوڑا سا ویو کریں تو ہم اس کی پوری بستی کو دیکھ سکتے ہیں، اور مختلف جگہوں پہ وہاں پر ان کی جو پکچرز ہیں وہ بھی ہم دیکھ کر گھر بیٹھے ہم اس کا وزٹ بھی کر سکتے ہیں، اور یقیناً یہ نصیحت کے لیے ہے۔ تو یہ آج ان کے گھر جو ہے وہ آج بھی خالی پڑے ہیں اور نصیحت کے لیے، اس وجہ سے ان کا یہ حال اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے ظلم کیا۔ ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جو تھوڑی سی تحقیق کر کے تھوڑی سی جان پہچان کر لیں اور جو تھوڑا سا علم حاصل کریں، تو ایسے لوگوں کے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں، بہت ساری نصیحت اور ہدایت اور وضاحت جو ہے وہ مل جاتی ہے، جس کو بنیاد بنا کر وہ اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، اور ہم نے نجات دی ایمان لانے والوں کو، حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے۔ حضرت صالح کے ساتھ ان کی غالباً 3 بیٹیاں تھیں جو ایمان لائی تھی، باقی ساری بستی جو ہے وہ اسی طرح سے تھی،
नहीं नहीं सॉरी, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम है वो, अगला लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या मिक्स हो गया मुझसे। बहरहाल हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और कुछ लोग जो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लाए, उनको तो हमने निजात दी। अल्लाह ताला कह रहे हैं वकान यत्तकून, और वो सब थे डरते, वो सब तकवा अख्तियार करने वाले थे, अल्लाह ताला से डरने वाले थे लोग, जिनको हमने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और उनके जो साथी थे उनको वहां से निजात दी। व लूतन, अब यहाँ से हजरत लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या शुरू हो रहा है। वलूतन, और लूत, इस कौल अली कौम में ही, जब उसने कहा अपनी कौम से, जब लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा अतअतून अल-फाहिशा, क्या तुम बेहयाई की तरफ आते हो या बेहयाई का काम करते हो, व अंतुम तुबसिरून, हालांकि तुम उसको देखते हो। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि क्या तुम बेहयाई का काम करते हो हालांकि तुम उसको देखते भी हो, अंतुम तुबसिरून। ये देखना जो है ज़ाहरी नज़र से भी देखना है और बसीरत की नज़र से भी देखना है, समझ बूझ कर भी है, और ज़ाहरी आंख से भी देखना जो है उसमें आ जाता है। तो इससे अंदाज़ा होता है कि उनका ये कौम लूत का ये जो फेल था, ये जो होमोसेक्सुअलिटी आजकल उसको कहते हैं, ये बल्कि लवातत जिसे कहते हैं, तो ये जो है वो छुपे छुपे नहीं बल्कि सरेआम होती थी। सरेआम वो गुनाह जो है वो इस कदर बढ़ चुका था कि उसमें किसी किस्म की बुराई कोई भी बंदा जो है वो महसूस नहीं करता था, और सरेआम ये गुनाह जो है उसको वो करते थे। जैसा कि सुनने में आया है कि मगरब में भी, या बहुत सारे मतलब मगरब की बात भी नहीं है ये, मतलब ग्रोहों की भी बात होती है कि ग्रोह दर ग्रोह एक दूसरे से मिलने जुलने वाले अफराद जो है, जिस तरह से बदकार लोग जो है वो बदकारों से ही रगबत रखते हैं, तो इस तरह के लोग जिस जगह पर इकट्ठे होते हैं, किसी किसी छोटी सी आबादी में कह लें जमा हो गए, या किसी छोटे से एरिया में जमा हो गए, जहाँ पर भी, तो उनके लिए तो कोई माने नहीं कि वो एक जैसे ही लोग हैं और एक जैसे ही उस तरह के गुनाह में मुलवस होते हैं, तो वो फिर एक दूसरे से पर्दा भी नहीं रखते। बहरहाल अल्लाह ताला हमें महफूज रखे ऐसे किसी भी ग्रोह से और ऐसे किसी भी मामले से, कि वो उनकी बुराई इस कदर बड़ी हुई थी कि वो सरेआम ये बुराई जो है वो करने पर उनको कोई मलामत नहीं थी, और ना ही उनको कोई रोकने टोकने वाला था। तो कि इस तरह से तुम इस बेहयाई के काम में खुले पड़े हुए हो और सरेआम इसको देखते भी हो, उसके बावजूद इससे तुम छुटकारा नहीं पाते। आइन्नकुम ला तातून रिजाल शहवा, बेशक यकीनन तुम आते हो मर्दों के पास शहवत के साथ, मिन दून निसाई, औरतों के सिवा, औरतों को छोड़कर तुम मर्दों के पास आते हो अपनी इस ख्वाहिश को लेकर। बल तुम कौम तजहलून, बल्कि तुम लोग तो जहालत वाले काम करते हो। इससे पहले आयत में आता कि तुम तो हद से बड़े हुए हो, हद से गुजर चुके हो या हद से बढ़ चुके हो। अब यहाँ पर है तुम तो जहालत वाले काम करते हो। यानी जहालत के भी हमने एक दो दफा पहले जिक्र किया है कि जहालत जो है वो अनपढ़ होना नहीं है, बल्कि जाहल जो है वो तो वो है कि जो समझ बूझ रखते हुए, चाहे पढ़ा लिखा है चाहे अनपढ़ है, वो समझ बूझ रखते हुए मतलब उस नसीहत को, जो भी बात है उसको प्रैक्टिकली फिर वो इंडोर्स करे, तो वो दर हकीकत इल्म वाला है। बाकी जाहिल जो है वो अनलॉजिकली इलॉजिकली इनकार करने वाला और उससे पीछा छुड़ाने वाला जो दर हकीकत वही जाहल है। तो तुम तो जहालत वाले काम करते हो। फमा काना जवाब कौम ही, तो ना था उसकी कौम का जवाब, उनके पास इसका कोई लॉजिकल आंसर नहीं था, उसका कोई, उसके कौम के साथ कोई जवाब नहीं था उसका, इल्ला अन कालू, मगर ये कि उन सब ने कहा आखरिजू, तुम सब निकाल दो, आला लूतिन, लूत के घर वालों को, मिन को, अपनी बस्ती से। उनके पास कोई लॉजिकल जवाब तो नहीं था उसका। हाँ, उन्होंने ये किया कि उन्होंने धमकी लगा दी कि लूत और उसके घर वालों को उस अपनी बस्ती से बाहर निकाल दो, कि ये हमें बार बार तंबीह करता है, हमें वार्निंग करता रहता है, हमारे काम में रोड़े अटकाता है, तो लिहाजा इसको यहाँ से बस्ती से बाहर निकाल दो। इन्नहुम उनासुन यततहरून, बेशक वो लोग तो बहुत पाकबाज बनते हैं। ये तंजिया तौर पर उन्होंने कहा कि ये लोग बड़े पाकबाज बनते हैं, लिहाजा इनको इस बस्ती से निकाल दो। फअनजयनाहु, फिर हमने निजात दी, तो हमने निजात दी उसे, वाहलहु, और उसके घर वालों को। फिर हमने हजरत लूत अलैहिस्सलाम और उसके घर वालों को निजात दी।
وہ فرشتے جو حضرت ابراہیم کی طرف سے آئے اور اس کے بعد پھر حضرت لوط علیہ السلام کی طرف آئے اور مہمان بن کے ٹھہرے، اور بستی والوں کو ان کے بارے میں پتہ چل گیا، اور جب وہ انہوں نے ان کے ساتھ بھی یہ بدکاری کرنے کی کوشش کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب وہاں پر بھیجا، اور حضرت لوط اور ان کے گھر والوں سے کہا کہ راتوں رات یہاں سے نکل جائے صبح ہونے سے پہلے۔ تو یہ سارا واقعہ جو ہے یہ ہم نے بہت دفعہ پڑھا۔ تو پھر اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نجات دی، فنجیناہ و اہلہ، تو ہم نے نجات دی اس سے، اس کے گھر والوں کو، الا امرأتہ، سوائے اس کی بیوی کے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو ہے وہ بھی اپنی بستی کا ساتھ دینے والوں میں سے تھی، وہ بھی حضرت لوط علیہ السلام کے اوپر ایمان نہیں لائی تھی اور نہ ہی کوئی اصلاح کی اس نے، لہذا وہ بھی شامل تھی ان میں جن کو تباہ و برباد کر دیا گیا یا ہلاک کر دیا گیا۔ قدرناہ، ہم نے فیصلہ کر دیا تھا اس کا، من الغابرین، پیچھے رہنے والوں میں سے، یعنی اس بیوی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے اس کے بارے میں تو ہم پہلے ہی فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی، یعنی وہ بھی ہلاک کیے جانے والے لوگوں میں شامل ہوگی۔ وہ امطرنا، اور ہم نے برسائی علیہم مطرن، ان کے اوپر بارش، اور ہم نے ان کے اوپر بارش برسائی، عذاب کا جب آیا تو ان کے اوپر بارش برسائی گئی، فساء، پس بری تھی، مطر المنذرین، بارش، پس بری تھی وہ بارش جو ڈرائے ہوئے لوگوں پر، ڈرائے گئے لوگوں کے اوپر برسی۔ بارش جو ہے وہ پتھر کی کنکروں کی صورت میں بارش جو ہے وہ برسی، جس کے نتیجے میں وہ ساری بستی جو ہے وہ وہیں پر ہلاک ہو گئے، پوری کی پوری بستی، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اور یہ واقعہ جو ہے ہمارے لیے ایک نشان عبرت یا نصیحت کا واقعہ بنا کر ہمارے اوپر، ہم پر تذکرہ بھی کر دیا کہ تمہارے معاشرے میں جس قدر بھی توحید سب سے پہلا مطلب معاملہ ہے، سب سے اولین ترجیح ہے، اور توحید کے بعد پھر باقی جتنے معاملات ہیں جو تمہارے معاشرتی اور معاشی معاملات ہیں، تمہاری طاقت کا نشہ جو ہے وہ بھی ہے، تمہاری شہوت کا جو نشہ ہے وہ بھی ہے، تمہارے جو دنیا کی ہوس اور لالچ اور یہ سارا کچھ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پچھلی قوموں میں بھی تھی، اور انہی چیزوں کے اوپر ان قوموں نے تکبر کیا، اور اسی تکبر کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا، ان کے اوپر عذاب جو آئے، جس کا بار بار اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمارے سامنے تذکرہ کیا۔ تو لہٰذا یہ تذکرہ ہمارے لیے نصیحت کا ایک پیغام ہے کہ ہم ان سے نصیحت حاصل کر کے اپنے آپ کو صحیح راستے پر لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی صحیح سمجھ عطا کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں سے جو نصیحت کے پوائنٹ ہیں ان کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر آپ کچھ اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی کوئی اضافہ اگر نہیں ہے تو انشاءاللہ مجلس کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ کل ہم اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم یہ جو کوشش کر رہے ہیں، یہ جو وقت صرف کر رہے ہیں، اور یہ جو صبح کے ٹائم میں ہم اپنی مصروفیات میں، بہت سارے لوگوں کی بہت ساری مصروفیات ہیں، ان کے باوجود ہم یہاں پر تھوڑا سا جو وقت نکالتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری وقت کو اور اس کوشش کو قبول فرمائے، اور اس کوشش کا نتیجہ ہمیں پریکٹیکلی ہماری زندگی کے اوپر اثر انداز ہو کر اس میں اپنی اصلاح کرنے کی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔